أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا جناب، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم آج سورہ فیل کا مطالعہ شروع کرنے والے ہیں. سورہ قریش غالباً پوری ہو چکی تھی اور سورہ فیل پر ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک کی 105ویں سورہ مبارکہ ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ قریش کا مطالعہ کیا. سورہ قریش اور سورہ فیل ان دونوں کو عموماً جوڑے کی صورت کہا جاتا ہے. جوڑے کا مینس کہ ان دونوں کا موضوع، مضمون اور اس پہ جو بات رکھی جا رہی ہے وہ اتنی اہم اور قریب، موضوع کے اعتبار سے اور واقع کے اعتبار سے اتنی قریب ہے کہ اسے ایک ہی بعض علماء نے اور بعض مفسرین نے ایک ہی سورہ سمجھا، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے گمان کیا کہ یہ ایک ہی صورت ہے. لیکن جو عثمانی مذہب تھا، جو حضرت عثمان نے جو مذہب لکھوایا اور کمپائل کروایا تھا، اس کے مطابق یہ دو الگ الگ سورہ مبارکہ ہیں. اچھا، موضوع اور مضمون چونکہ قریبی ہے اور حوالہ ایک ہی جگہ کا ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم نے سورہ قریش میں پڑھ لیا. سورہ قریش میں جو حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ سرداران قریش کے حوالے سے تھا اور ایک بہت اہم واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی تھیں اور آسانیوں کے بعد اللہ کا مطالبہ ان سے یہ تھا کہ یہ جو آسانیاں اور یہ سہولتیں اور امن آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو بزنس دیا گیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ مزید اس کو ملٹیپلائی کرنے میں لگیں، بلکہ یہ اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ اچھا وقت نکالیں، زیادہ کوالٹی ٹائم اللہ کو دیں. اچھا، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو عام ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں جو بھی دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا کے جو 3 فیزز ہوتے ہیں، بچپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا. تو ان فیزز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن تو ہمارا لاوبالی اور ایک ایسی حالت میں گزرتا ہے جس میں زیادہ ہم ذمہ دار نہیں ہوتے. جوانی کا جو دور ہوتا ہے اس میں چونکہ ذمہ داری کا تھوڑا سا احساس بھی ہوتا ہے، تھوڑا کمپٹیشن بھی ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنا کوئی فیوچر، کوئی پلان، کوئی اپنا پروفیشن، کچھ کو بھی کرنا ہوتا ہے، اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، پھر کچھ لوگوں کا کوئی خاص گول بھی ہوتا ہے کہ یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے. یہ ہمارا اسٹرگل کا فیز ہوتا ہے. اس میں ہماری طاقتیں بھی ہوتی ہیں، جسمانی طور پر، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، ہر طرح سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور یہ والا جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے یہ عام طور پر میجورٹی کا، اس وقت جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ان کا یہ اس کیفیت میں گزرتا ہے کہ یہ وہ دنیا کو حاصل کرنے، جس میں میں بھی شامل ہوں آپ سب کے ساتھ، دنیا کو حاصل کرنے، پڑھنے، کوئی کیریئر، کوئی پروفیشن یا کچھ سیٹ کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے جسم کو بہتر کر لیں، اپنا ویٹ کم کر لیں، اس کے حصے کے لیے اپنے پال کے لیے کچھ لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اسٹڈیز میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اور کام. لیکن یہ اپنی ساری توانائیاں جو اس وقت کی بہترین توانائیاں ہوتی ہیں عمر کی اس حصے کی، اسے ہم اپنی ذات اور دنیا حاصل کرنے پہ لگا دیتے ہیں. پھر آتا ہے جی بڑھاپے کا فیز، جب 45 کے بعد ذرا سا طاقتیں کم ہونے لگتی ہیں، 50 کے بعد ذرا سا کوئی نہ کوئی پرابلم آنے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری لیبس میں ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کولیسٹرول بڑھ رہا ہے یا کبھی کچھ اور بڑھ رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس وقت ہمیں تھوڑا سا خیال ہوتا ہے کہ چلو اب اگلے جہان کی بھی تھوڑی سی تیاری کی جائے، کیونکہ موت اٹل ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی کوشش، پلاننگ کر لینی چاہیے. تو کچھ لوگوں کا اس عمر کے اس حصے میں آ کے رجوع اللہ ہوتا ہے، اور بہرحال ہم کوئی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی کسی بھی عمر میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے ویلکم کرتا ہے، تو ہماری کوئی حیثیت اور مجال نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بات کہیں. لیکن یہ ترتیب عموماً اس طرح سے رہتی ہے. تو سورہ قریش میں ہمیں بتایا کہ جو بیسٹ ٹائمنگ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ پورشن کس کوشش، کس کام، کس مشغلے میں گزارتے ہیں. تو جنرلی جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اپنے بچوں کا بھی دیکھیں، جو بیسٹ ٹائم ہے لائف کا، سیکھنے کا، کرنے کا، وہ عموماً دنیا سے ریلیٹڈ ساری چیزیں، پروفیشنز، سیکھنا، سکھانا، اپنا آپ، اپنی شخصیت، بس کسی کو گروم کرنے میں لگ جاتا ہے. اور پھر جب تھوڑا سا ہم ڈاؤن ہوتے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یا کوئی بیماری یا کچھ ایسا کوئی ایشو آنے لگتا ہے، تو پھر تھوڑا سا ہمارا رجوع ہے.
شکر کیجیے وہ لوگ جو اس سب کے بغیر ہی، اسی لیے جوانی کی عبادت کو بہت پسندیدہ قرار دیا گیا. بہت قابل مبارکباد ہے جو عمر کے اپنے بہترین حصے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے وقت میں سے نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں سے نکالتے ہیں. وہ قابل مبارکباد لوگ ہیں. لیکن وہ اس پہ فخر نہ کریں کہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو اپنی زندگی کا بیسٹ پورشن دے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ بھی سب دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے بیسٹ پورشن جو لائف کا تھا اس کو کہاں کنزیوم کیا، کس طرح گزارا، کیسے پلان کیا، جبکہ ساری چیزیں، ساری باتیں ہمارے پاس موجود تھیں. بڑی تلخ جو حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آن لائن کے علاوہ آن سائٹ پروگرامس بھی ہوتے ہیں، اکثر جگہوں پر رکھے جاتے ہیں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ سوائے خطبہ نکاح کا جو میں پروگرام کرتی ہوں کہ اس میں ینگسٹرز، لڑکیاں، بچیاں شامل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ اس کے بعد پھر بہت کچھ ہونا ہوتا ہے ان کے انٹرسٹ کا، تو وہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ میجورٹی ہمارے پروگراموں کے جو شرکاء ہوتے ہیں، جو لسنرز ہوتے ہیں، وہ اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں، وہ 50+ ہوتے ہیں. مطلب 50 اور 45 سے نیچے تو شاید ہی ہمیں کوئی اکا دکا چہرہ ملے تو ملے. تو اس سے ہم معاشرے کا مجموعی مزاج طے کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عمر کا ایک خاص حصہ آئے گا. اچھا، اس سے پہلے جب پوچھا جائے، بتایا جائے، سوال کیا جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ مصروفیت ہے، کالج ہے، پڑھنا ہے، جاب ہے، اور مختلف چیزیں ہیں جو کہ یقیناً ہیں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اتنی سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ ہم جب کسی کام کے نہیں رہے، یا ہماری دنیا کی کافی چیزیں سمٹ گئی ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری وہ طاقتیں نہیں رہیں، یا سم ٹائمز ہم دنیا کے اس کام کے نہیں رہے، تو اب ہم نے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح ساری بات کو سمجھ رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ساری سوچ سمجھ عقل بھی دی ہے، اور زندگی کے یہ تینوں فیزز بھی دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہم کرتے ہیں. اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ زندگی کا جو بیسٹ ٹائم ہے، بیسٹ پورشن ہے صلاحیتوں کا، ہم وہ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے دین کی خدمت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں. ٹھیک ہے، تو اپنے تئیں تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ میں تو اب بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو اب بھی راضی ہے، وہ تو بڑے ارحم الراحمین ہیں، اور اللہ کو تھوڑی پڑی ہے ہماری عبادت، وہ تو اب بھی راضی. یاد رکھیے، اللہ بالکل راضی ہو جائے گا. اللہ بہت جلدی مان جانے والی ہستی ہے، اور وہ یقیناً ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اگنور کر دیں گے کہ بیسٹ ٹائم اور بیسٹ صلاحیتوں کو ہم نے کہاں لگایا، اور جو بالکل ہی تھکی مری ہوئی، اور مطلب وہ بھائی ہمارے عالم دین ہے، اور وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ جب گنا نچڑ چکا ہوتا ہے نا، تو اس وقت گنا ہے نا، جب دیکھا ہے نا ہم نے گنے کا رس پیتے ہیں، تو جب فریش ایک دم گنا ہی ہوتا ہے تو بڑا رس نکلتا ہے. وہ والا رس تو ہم کارپوریٹ سیکٹر کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن کو دے دیتے ہیں. جب ایک بار نکل جاتا ہے تو تھرڈ ٹائم پہ تو اس میں سے کچھ بھی پھر نہیں نکل رہا ہوتا نا، پھر تو وہ دوبارہ گنے کا رس ڈال کے اس میں سے نچوڑ. تو ہم جب نچڑ چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں. جب ہمارے پاس اب کوئی صلاحیتیں، کوئی آئیڈیاز، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس طرف آ رہے ہوتے ہیں. خیر، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، سورہ قریش کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، تو اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو آپ کو اس کی توفیق دے. آج اس سورہ فیل کا موضوع اور مضمون مکی سورہ مبارکہ، اور ایک خاص واقعے سے اس کا تعلق ہے. وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں. واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو سال تھا، رسول اللہ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے. ڈیٹ کے بارے میں بالکل نہیں ڈسکس کر رہی اس کو کہ وہ کون سی تاریخ تھی، کون سی نہیں تھی. ربیع الاول کا مہینہ تو محرم کے مہینے میں اسی سال یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے کا جو نام ہے، اس میں ہاتھیوں سے ریلیٹڈ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جس کو ہم سب جانتے ہیں، اور وہی اس آیت کا نام بھی قرار پایا ہے فیل. عربی میں فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے. اچھا جی، یہ مکی صورت ہے، یہ کنفرم ہے کیونکہ اس میں جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ مکہ کے زمانے سے متعلق ہے. اب یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے، اس وقت جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ان میں سے میجورٹی جانتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ کیا تھا بیک گراؤنڈ، کہ ابراہا ایک بادشاہ تھا جس نے یہ پلان کیا تھا. میں بہت شارٹ کر کے اس کو شان نزول کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. جس نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک تو جو تجارت اور جو مرتبہ اور جو بزنس اور فلو لوگوں کا بیت اللہ کی طرف ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، میں اس سینٹر آف اٹریکشن کو چینج کر دوں. اور اس کے لیے اس نے اپنے
ملک میں ایک کلیسا ایک گرجا بنوایا اور اس کو بہت اچھا رینویٹ کیا، اس کو بہت سجایا بنایا اور کہا اور پلان کیا کہ اس کو کعبے کو ریپلیس کر کے سینٹر آف اٹریکشن اسے بنا دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے اس کام میں ناکام رہا کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا، اسے اللہ نے سلیکٹ کیا تھا اور حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد کہ یہاں امن بھی ہوگا، یہاں کھانے کے لیے رزق بھی ہوگا اور پھلوں کی فراوانی بھی ہوگی، حضرت ابراہیم کی وہ دعا آج تک پوری ہو رہی ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جا کے دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جلد از جلد اسباب بنائے اور انہیں اپنے گھر کی زیارت سے رکھے، اس پرامن شہر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق کوئی چیز جہاں پر پیدا نہیں ہوتی اس سرزمین پر دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز آپ کو وہاں اویلیبل ہوتی ہے، فراغت ملتی ہے اور جتنا رزق وہاں ہے شاید ہی دنیا میں کسی اور جگہ رزق کی فراوانی اور اس کا ملنا اور لوگوں تک پہنچنا، ضرورت مندوں تک بھی پیسوں سے بھی بغیر پیسوں سے بھی وہ وہاں پر میسر ہو رہا ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتی ہوں، ایسے ہی یاد آ گیا، دل چاہ رہا ہے آپ سے شیئر کر لوں۔ ایک بار غالباً ہم عمرے کے لیے گئے تھے، عمرے کے لیے گئے تھے اور وہاں رمضان کا مہینہ تھا اور روزہ تھا اور افطار کے لیے جاتے بیٹھ کے ٹائم کچھ شارٹ تھا تو جگہ کا ایشو تھا، کافی پرانی بات بتا دی، تو خیر ہم جاتے وہاں بیٹھ کر میں نے اپنے دل میں ٹھان لی اللہ میاں آج تو میں کچھ نہیں لے کے جاؤں گی افطار کے لیے اور کسی سے کہوں گی بھی نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں آپ میری کیسی میزبانی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں جوانی تھی شاید اس لیے اس قسم کا تھوڑا سا نقیہ سے ذرا ہو کر بیٹھے ہم فرینکنیس دیکھتی ہوں پھر آج کیسے ہوتا ہے، تو میں جا کے کونے میں جا رہے وہاں صفے بنی ہوئی تھی بیٹھ گئے اور افطار سے مطلب کچھ بولا بھی نہیں اور کسی کو بتایا بھی نہیں، لیکن افطار سے تھوڑی دیر پہلے وہاں جو دسترخوان لگا اور جو کھانے اور اس دن جو چیزیں مجھے ملی شاید میرا خیال ہے میں نے پھر وہ کھجوریں اور اس طرح کا بہترین قہوہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مل جائے کہیں سے، لیکن وہ مجھے نہیں مل پایا جو کچھ اس دن کی لذت تھی افطار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میں خود ہی دل میں مسکرا رہی تھی، اچھا لمحہ آپ نے تو اپنی بات پوری کر دی کہ ضیوف الرحمان کہلاتے ہیں، اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں اور آپ نے اپنی میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے بیت اللہ پر یہ اٹیک جو ہوا، اچھا اس آیت کا جو لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں وارننگ موجود ہے، لیسن موجود ہے ہم سب کے لیے، جو مجموعی طور پر دیکھا جانا چاہیے وہ یہ کہ متکبر انسانوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، وہ کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ انسان عام آدمی ہو، رعایا میں سے ہو، وہ کوئی ٹیچر ہو، وہ کوئی قرآن پڑھانے والا ہو، وہ کوئی درس دینے والی باجی ہو، وہ کوئی سننے والا لسنر ہو، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اللہ متکبر انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی سب سے پہلی جو ایویڈنس ہمیں ملتی ہے وہ شیطان کا تکبر ہے کہ اس نے بھی ایک چیز پر تکبر کیا تھا اور پھر وہ راندہ درگاہ ہو گیا تھا، صرف ایک سجدے کا تکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ باقی سب ٹھیک ہے لیکن یہ تو مٹی ہے اور میں آگ ہوں تو میں اس کے سامنے، بس یہ تکبر تھا۔ اب دیکھ لیجیے ایک سجدے سے انکار میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا آج تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو میرا اور آپ کا تکبر، میرا اور آپ کی جو میں ہے جس اور کے آپ میں لیتے ہیں بڑا آسانی سے کرتے ہیں، بھائی یہ میں نہیں نہ جاتی تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ میں نہیں جاتی، یہ میں رسوا کر کے جائے، اللہ تعالیٰ معاف رکھے ہمیں اس کیفیت سے۔ تو جناب سورہ فیل کا جو میسج ہے، ایک ابراہا کا تکبر جو تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اس گھر کو ہٹاؤں گا یہاں سے اور میں اس سینٹر کو ڈائیورٹ کروں گا، میں لوگوں کو ڈائیورٹ کروں گا، اور اس کا جو مین میڈ ہے، جو میرا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا سلیکٹ کرتا ہی گیا تھا۔ حالات و واقعات بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، مختلف تفاصیر میں موجود ہیں۔ ابراہیم نے لشکر اکٹھا کیا، وہ اس لشکر کے ساتھ چل پڑا اور مکہ بیت اللہ جہاں موجود ہے اور مزدلفہ، اس کے ان بٹوین ایک وادی آتی ہے محصر کے نام سے، شاید غلط پروسیجر میں مجھ سے کچھ فرق رہ جائے، ایک وادی آتی ہے، ایک ایریا آتا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا ایگزیکٹلی۔ اللہ کے نبی جب بھی اس جگہ سے گزرا کرتے تھے تو وہ یہاں سے اسپیڈی گزر جاتے تھے اور یہی حکم کیا گیا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، لہٰذا اس جگہ کو جلدی سے عبور کر لیا جائے۔ مزدلفہ سیف ہے، وہ پرامن جگہ ہے، وہاں قیام حج کا ایک حصہ قرار پاتا ہے مزدلفہ میں رات کا قیام، لیکن اس سے پہلے اور مکہ کے بیچ میں یہ جو ایک حصہ ہے، ایک پیسج ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ عطاب کی جگہ ہے۔ اچھا جی، ابراہیم نے جب یہ پلان کیا کہ وہ بزنس بھی چاہتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ میں اپنے پاس لے آؤں، اس کے لیے اس نے پلان کیا، اس نے اٹیک کیا
اور اٹیک کرنے کے لیے وہ اس جگہ تک آ چکا تھا کہ یہ سارے واقعات پیش آئے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور جن کے پاس اس وقت میں آپ کو ہم سورہ قریش میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے قبیلے کو مل گئی تھی کعبے کی میزبانی اور اس کو میں حاجیوں کو مینج کرنا اور یہاں کا ساری مینجمنٹ، جس کی وجہ سے ان کو بہت عزت بھی ملتی تھی اور حفاظت بھی ملتی تھی، دونوں چیزیں ملتی تھی. تو اللہ کے گھر کی طرف جب اٹیک کیا ابرہا نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اناؤنس کر دیا لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگ اپنے گھر چھوڑیے، اٹیک کرنے آ رہا ہے، اور مکہ نکل جائیں یہاں سے اپنا اسباب لے کر. تو اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رسول اللہ کے دادا جو تھے وہ خود بھی پہنچے بیت اللہ کی چوکھٹ پر، اور چابیاں جو تھیں جو بیت اللہ کی تھیں وہ وہاں رکھی، اور کہا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو خود کر، تو خود فرما. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے آپ کو عاجز اور بے بس سمجھ رہے تھے کہ ابرہا کا جو لشکر ہے، اس کی جو آرمی ہے، اس کو میں فائٹ نہیں کر سکتا، اس کو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ اس کی حفاظت کیجیے. ٹھیک ہے، اور مطلب انہوں نے اپنی طاقت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اللہ کا. یہ اہم ترین حصہ ہے اس بات کا کہ 360 بت جو کہ بیت اللہ میں موجود تھے، اس کے باوجود کسی بت کے حوالے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اللہ کو پکارا کہ ان 360 کے علاوہ کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو اس گھر کا مالک ہے، اور وہ بھی ہے. گویا سب سے اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ انسان کو بہت اچھی طرح، مجھے اور آپ کو بھی بڑا اچھا پتا ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے، اللہ کا ایک ہونا کیا ہے، اللہ کے اختیارات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ساری زندگی اپنی مرضی سے بہت سارے لوگوں کے آگے سر جھکاتے رہتے ہیں. بعض ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ عین کفریہ ہوتی ہیں جب ہم اللہ کی صفات کو، اللہ کے اختیار کو کسی اور کی طرف سمجھتے ہیں. ریسنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو کہ صورتحال فلسطین کے حوالے سے ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بلبلا رہا ہے، بے چین کر رہا ہے، کیا ضرورت تھی اتنے بڑے دشمن کو یوں کرنے کی اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اور ریزسٹ کرنے کی. گویا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. جب زمینی گراؤنڈ ریئل، مطلب بہت سارے لوگ منہ بھر کے یہ بات کہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی چاہیے. گویا اللہ تعالیٰ کی جو سپریم اتھارٹی ہے، آپ اس سے مایوس ہو جائیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز پہ فیصلے کریں، اور جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور اللہ کو مددگار کرنے کا حکم ہے. مطلب یہ وہ گروپ ہے جن کے خیال میں وہ 313 لوگ غزوہ بدر میں کھڑے تھے اور ان کے سامنے 1000 کا لشکر تھا. تو گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ بنتی تھی کہ وہاں اس غزوے کو نہ کیا جائے، سرنڈر کر دیا جائے، رسول اللہ جا کے صلح کر لیں، ان سے کہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی. وہی گراؤنڈ ریئلٹی آج بہت بڑے بڑے مفکر جو ہیں وہ بیٹھ کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اب ہماری تیاری نہیں، ہمارے پاس ویپن نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. لوگوں نے تانے بھی دیے، بلکہ سیرت کے واقعات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عبد المطلب گئے اور ابرہا سے ان اونٹوں کا مطالبہ کیا جو ان کے 200 اونٹ تھے اور وہ قبضہ کر لیے گئے تھے کہ میرے اونٹ واپس کر دو. تو ابرہا نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم مجھ سے بیت اللہ کے لیے کوئی سہولت، کوئی فیور مانگنے آؤ گے تو تم وہ بات کرو گے، مگر تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک اس کی حفاظت کرے گا، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی باتوں سے کرنے آیا ہوں. رسول اللہ کے دادا کی جو شخصیت کی پرسنالٹی تھی اس کا اس طرح آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ابرہا تھوڑا سا دباؤ میں آ گیا تھا کہ اچھا یہ بات کر کے آئے ہیں تو یہ یقیناً بیت اللہ کے حوالے سے کوئی میرے سامنے ڈیل رکھیں گے، کوئی نیگوشیشن کریں گے، کسی سے بات کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو یہ واقعہ پیش آیا. رسول اللہ کی 30 سال ولادت بھی ہوئی. گویا جب رسول اللہ جوانی پر پہنچے تو یہ 30-40 سال پرانی، 35 سال پرانی بات تھی، اور لوگوں کو یہ اچھی طرح سے یاد تھی. جیسے 9/11 کا واقعہ ہے، جیسے صدر ضیاء کے حادثے کا، ان کے طیارے کا حادثہ، وہ چیزیں جو ہماری ابھی ریسنٹ ہسٹری میں گزری ہیں تو ہم لوگوں کو پتا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے ہوا تھا. اور یہ چیزیں یاد تک ہمیں پتا ہوتی ہیں
کچھ ایسے واقعات جو ہو کر گزرتے ہیں. یہ 2005 کا جو زلزلہ, تو یہ اسی طرح سے اس وقت, اور یہ ابھی تو ہماری تو میموریز ماشاءاللہ بالکل ہی چوپٹ ہو چکی ہیں, اس وقت لوگوں کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا, اور یہ ظاہر ان کے پاس اور بہت ساری اسپوائل کرنے والی چیزیں نہیں تھی نا, میڈیا نہیں تھا, کیا کہنا چاہیے, اسکرین نہیں تھی, تو اس لیے ان کے حافظے بڑے اچھے تھے, اور ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سے ہر ایک کو پتا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا, اور ایک بادشاہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ اٹیک کرنے آیا تھا اور یہاں تک پہنچ گیا تھا, اور اس کے بعد یہ اور یہ واقعات پیش آئے تھے. تو لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی. تو گویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فیل کی تلاوت کی, ان کے سامنے سورہ فیل کو پڑھ کے سنایا, تو ان کو یہ واقعہ اور یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ بہت اچھی طرح سے علم میں تھا, اور یہ ان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا بھی ایسے ہی کی کہ وہ بات جس کو تم جانتے ہو, جو تمہارے سامنے ہو گزری ہے, جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے, میں اسی کے بارے میں تم سے بات کرنے لگا ہوں. پھر اس کے بعد اور اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد کہ ابراہ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی, وہاں سے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں تھا, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, کیونکہ سامنے کوئی آرمی تو موجود نہیں تھی. لے دے کے ایک عبد المطلب تھے جو اس کو سنبھالتے تھے, تو وہ بھی ایک سائڈ پر ہو کر پہاڑوں میں چلے گئے تھے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کر لیجیے. تو گراؤنڈ ریالٹیز اور زمینی حقائق کہہ رہے تھے کہ 0% چانس ہے بیت اللہ کے بچنے کا اور اس کی تباہی اور بربادی سے اس کے محفوظ رہنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کیا ذریعے بنائے, کیا کچھ کیا, کیا پلاننگز کی, اور اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک, اور کچھ روایات میں 7 سال تک لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت رسول اللہ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, مگر یہ واقعہ itself اتنا بڑا تھا کہ لوگوں کے دماغ ہل کر رہ گئے کہ وہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے, اور جس کو انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا کہ ہم تو نہیں اس کو بچا سکتے, اس کی حفاظت اللہ نے کی. اور کس طرح سے کی, اس سارے منظر نامے کو, اس سارے سین اور سینیریو کو دیکھ کر 10 سال تک لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. آپ اس کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بھی جب کچھ ہوتا ہے, کوئی بہت مشکل وقت, پریشانی, کوئی آزمائش, کوئی بیماری, کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, پھر ہم فوراً رجوع اللہ کرتے ہیں, اور کچھ دن تک ہم بالکل صحیح رہتے ہیں. ہماری نمازیں ایسی پرفیکٹ, اس میں دل لگا ہوا ہوتا ہے, ہماری قرآن کی تلاوت, ہماری تسبیحات, ہمارا سب کچھ سیٹ چل رہا ہے ایک تھوڑے خاص عرصے تک, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 واپس بیک ٹو دا روٹین آ جاتے ہیں کہ ہم جیسے پہلے ڈھیٹ تھے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں معلومات کے ساتھ. تو عربوں نے بھی یہی کیا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اللہ نے کس طرح اس پوری آرمی کو, میں بار بار آرمی کا لفظ لے رہی ہوں اس لیے کہ اب بھی ریسنٹ اب ہمارے سامنے ایسا ہی مارکا ہونے جا رہا ہے, ہو رہا ہے, ہم لمحہ بلمحہ اس کی خبریں سن رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کر یہ تجزیے کر رہے ہیں یہ ہوگا کیسے. دماغوں کے اندر, دلوں کے اندر کہیں پوشیدہ ایک چیز موجود ہے, مقابلہ برابر کا نہیں ہے, اور مسلم کنٹریز کو سپورٹ کر نہیں رہی ہے. یہ بنے گا کیا, یہ تو مر کھپ جائیں گے, ان کو تو ختم کر دیا جائے گا, یہ تو بالکل ہی بس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے, اللہ مدد کرے تو کرے, باقی تو کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. یہ وہ باتیں جو میں کل بھی سن کر آئی ہوں, اور میں کل بھی اس سارے اس مرحلے سے گزری ہوں کہ نیچے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو سورہ فیل ہمیں بتاتی ہے, میسج اس کا ہمیں بتاتا ہے کہ متکبر ہو کر جب بھی کسی نے کوئی اٹیمپٹ کیا اور گراؤنڈ ریالٹیز 0% اس کے فیور میں ہوئی, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا جانتے ہیں. اللہ کے اپنے طریقے ہیں, اللہ کی اپنی سنت ہے, اللہ کا اپنا معاملہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا بالکل بھی پابند نہیں ہے کہ حالات اور آرمی اور ٹیکنالوجی اور فلاں 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 یہ سب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ کر پائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے پیچھے اور اس کی بیس میں جو بات موجود ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف حاصل ہے, ہمیں اللہ کی ذات, اس کی کبریائی, اس کے بڑے ہونے, اس کے اختیارات, اس کی خدائی کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. بس ہم سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ, ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے 1000 ٹائمز زیادہ ہوں گے. چلو جی 2000, 10,000, 1 کروڑ کر لو, بس اتنے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑے ہوتے, تو بس یہی ریشو ہوگا. تو جو چیز مجھ سے نہیں ہو رہی تو وہ خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ وہ کہیں ایسے درجے میں شاید اللہ سے بھی نہ ہو سکے. اور یہ چیزیں تو میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوں گی, تو پھر
ऐसा हो पाएगा, ये ऐसी सक्सेस मिल पाएगी, ऐसी कामयाबी मिल पाएगी, या ये फलस्तीनी कब जीत पाएंगे, ये तो यूं नहीं है, ये तो तू नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। देखिए जब अल्लाह फैसला फरमा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं है कि वो ग्राउंड रियलिटीज या हालात या असबाब को जमा करे। तो क्या हुआ था, अहले कुरैश, अहले मक्का 10 साल तक एक अल्लाह को मानते रहे, सीधे हो गए कि वाह जी वाह, ये तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। इंसान की नफ्सियात है, इंसान की सोच है कि जब वो इस तरह अपने सामने बिल्कुल क्लियरली किसी चीज को होते हुए देख लेता है तो फिर उसके बाद उसका यकीन का लेवल बढ़ जाता है कि चूंकि हमने अल्लाह के बारे में जो हमारा एस्टिमेट है ना वो बहुत ही गलत है, हमारे अंदाजे बिल्कुल ही गलत है अल्लाह के बारे में। इसलिए कि अल्लाह का सही तारुफ और अल्लाह की सही खुदाई की जो उसकी खुदाई की जो उसकी हदें हैं, हमें उसका पता है। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अगर मुझे और आपको उसका पता हो तो हम उसकी इबादत, हम उससे मोहब्बत, हम उससे ताल्लुक, हम उससे अपनी निस्बत को समझ कर, मतलब अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि हमें उसके खजानों, उसकी ताकतों का पता ही नहीं है। तो जब हम दुआएं करते हैं तो वो भी उस लेवल और स्टैंडर्ड की नहीं होती, वो इतनी महदूद छोटेपन की दुआएं होती हैं कि यूं समझिए कि किसी बादशाह से कोई 5 रुपए का सवाल करे कि मुझे ये चाहिए, बस मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। या कोई बच्चा खड़ा हो गया, मुझे तो एक टॉफी चाहिए, मुझे तो एक चॉकलेट चाहिए, बस आपकी खुदाई और आपके खजाने और इनसे मुझे क्या लेना देना। तो हमारा और अल्लाह का ये रेशो बनता है कि हमें उसकी ताकतों का और उसके लेवल का अंदाजा ही नहीं। और उससे भी तकलीफ दे बात ये कि हमने ये अंदाजा लगाने की कभी कोशिश की। माजरत के साथ अल्लाह बार बार कहते हैं कि तदब्बर करो, गौर करो, सोचो, मेरे साथ अपनी निस्बत को जानो। लेकिन हमने ये तय करके रख दिया अलमारी के अंदर, अलमारी के ऊपर करके कि हमारा अल्लाह है और वो बहुत बड़ा है। बस कितना बड़ा, बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। उसका इख्तियार क्या है? सारा इख्तियार है जी। बस ठीक है कि हम साइड पे हो गए, हमने कभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया, हमने कभी इसको महसूस नहीं किया, हमने इसको कभी अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर। इतनी मायूसी हो जाती है बहुत छोटी सी चीजों पे, हमारे अंदर मायूसी। हम तो इस बात से ही मायूस है कि इस मुल्क में कभी इस्लामी निजाम भी आ सकता है, यहाँ हमारे हुक्मरान भी कभी नेक हो सकता है। मायूस है इस बात से, लेकिन जी हमें पता है जी यहाँ तो कभी कुछ सही होना ही नहीं है और ये करप्शन है और यूं नताइज बदल दिए जाते हैं, जीते को हराया जाता है, हराए को जीता जाता है, आर्मी यूं कर देती है, फलाना यूं कर देता है। तो क्या मुझे ये यकीन नहीं है कि अल्लाह की कुदरत इन सबसे ऊपर है? सूरह फील में अल्लाह ने यही हकीकत है कि अल्लाह की जो कुदरत है, अल्लाह का जो अख्तियार है, तुम्हारे साथ उसके बारे में बहुत ही गलत है और बहुत ही छोटे और थोड़े। इसीलिए बार बार इंसान को याद किया गया, तुम जालिम भी हो, जाहिल भी हो, नाकिस भी हो, तुम तो खुद अपनी जात में मुकम्मल नहीं हो, तो तुम्हारे अंदाजे क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, और तुम किस तरह चीजों को एवेल्युएट करते हो, और तुम किस तरह चीजों को कैलकुलेट और अपने सामने उसको रखते हो कि ये इस तरह हो जाएगा और ये तो हो ही नहीं सकता। ये पता नहीं, मतलब एक मुसलमान की जबान से क्या ये बात इस तरह अदा होनी चाहिए? ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? अल्लाह ही करे तो करे, बाकी तो कोई हाल नहीं है। तो गोया हम एक मायूसी की चादर जो हमारे पास होती है, हम चाहते हैं सारे उस चादर को ओढ़ लें और सब हमारे। इसी तरह से जब जाती हवालों की बात आती है, हमारे मसाइल की बात आती है, तो भी हम इसी बात का शिकार हो जाते हैं। ताल्लुकात की बात आती है, आजमाइशों की बात आती है, तो हम इस रवैये का शिकार होते हैं। ये कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, कभी हुआ है पहले जो अब होगा? बल्कि हम ये बात कहते हुए भी डरते हैं कि ये ऐसा और ऐसा हो भी सकता है। हम अच्छे इम्कानात, हम पॉजिटिविटी की बात ही करते हुए डर जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं है। और अगर मैं ऐसी बात कहूंगा तो गोया मैं भी बेवकूफ कहलाऊंगा, मैं भी नक्कू कहलाऊंगा। इसलिए हम इस बात को इस तरह से नहीं कहते हैं। अच्छा जी, अब जो इस सूरह मुबारका में जो एक और अहम बात हमने देखी, एक तो ये कि हजरत अबू बकर का जो रवैया रहा, और हमने देख लिया अब्रहा का जो कैरेक्टर था उसने क्या किया, हमने देख लिया कि अल्लाह ने क्या इंतजाम किया। ये तीन पहलू इसके थे जो हमारे सामने आ गए। हमने ये भी देख लिया कि अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता, और अगर कोई किसी ज़ोम और बड़ाई में आकर किसी चीज को चैलेंज करता है तो अल्लाह ताला फिर उसका जवाब देते हैं। और रुसवाई के लिए अल्लाह ताला किसी बहुत बड़े जाइंट हाथी के मुकाबले में कंपैरिजन जो रखा गया, या क्या कहना चाहिए, उसके मुकाबले में जो चीज सामने आई वो अबाबील थी, एक छोटा सा परिंदा, बहुत ही छोटा सा परिंदा, और इस तरह उसके सामने जो था वो एक जाइंट जानवर जो खुद अल्लाह की तख्लीक है, तो वो था। तो कोई रेशो नहीं बन रहा था, लेकिन अल्लाह जहां से और जिस तरह से चाहे चीजों को कर सकते हैं।
देखिए जी, कहा जाता है कि अगर हम किसी मकाम पर हार जाएं, अपनी हार तस्लीम कर लें, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो आप 50% तो हार गए, बाकी 50% आप मैदान में जाके हार जाएंगे। ठीक है, अपना मोराल अगर इतना लो रखा, इसी तरह से आजमाइशें हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात, नहीं हम तो ठीक ही नहीं होंगे, ये मुश्किल है, बचना ही मुश्किल है, रहना ही मुश्किल है, होना ही मुश्किल है, होगा ही नहीं। 50% तो हम यहीं हार गए, 50% हम ऑन द स्पॉट जाके वहां पर हार जाते हैं। ये दुनिया की रिवायत और रीत कहा जाता है। जब अल्लाह से भी हम उम्मीद रखते हैं, उस वक्त भी मामला यही होता है, बड़ा डामाडोल सी उम्मीद होती है कि शायद हो जाए, पता नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मुश्किल ही लग रहा है। और फिर वही बात जिनको हम ग्राउंड रियलिटीज कहते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम ये तय कर लेते हैं कि अल्लाह की एबिलिटी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतनी थोड़ी ना है कि यूं से यूं हो जाएगा। मुझसे अंबिया के लिए हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब और जहां जो कुछ चाहे, देखिए जब वाकया फील हुआ उस वक्त कोई नबी मौजूद नहीं था कि ये उनके लिए मुआजिजा हुआ, ये उनके लिए अल्लाह ताला ने एक कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज की, ऐसा नहीं था। बगैर अब नबी के, बगैर उस वक्त किसी पैगंबर के ये वाकया रूनुमा हुआ। ये इसकी जुज़ियात इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते तफसील के साथ पढ़ेंगे, किस तरह से हुआ, क्या क्या मामलात रहे। हम बहुत सारी बात जानते हैं, मैसेज हमने समझ लिया, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह ग्राउंड रियलिटीज का मोहताज नहीं है, अल्लाह के बारे में हमारा एस्टिमेट बहुत ही नाकिस है। अल्लाह को जितना हम वैल्यू करते हैं, किसी ने पूछा था अल्लाह के नज़दीक हमारी वैल्यू क्या है, फरमाया गया था जो वैल्यू हम अल्लाह को देते हैं वही वैल्यू अल्लाह को देता है। हम देख लेते हैं हमारे नजदीक अल्लाह की जात और उसकी हमारा मतलब होता है, तो अल्लाह की जात को हम बहुत बड़ा कर देते हैं, मतलब आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आप जब हमारा कोई काम निकल आया तो वाह जी वाह, अल्लाह 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 ने कर दिया जी, वो हो गया। और जब मैं किसी चीज में मुझे नजर आता है और मुझे कैलकुलेशंस और मुझे दुनिया की बातें बताती हैं कि ये तो इस तरह से नहीं हो सकता, तो फिर मैं अल्लाह को भी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देती हूँ। और ये हरकत हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी करते हैं। बिला वजह मायूसियां फैलाते हैं, बिला वजह नेगेटिविटी फैलाते हैं, बिला वजह लोगों को अल्लाह से ही गायब कर देते हैं कि शायद ये होना है। क्या मैसेज है हमारे लिए? अल्लाह जो चाहे और जब चाहे और जैसे चाहे कर सकती है। जबान से कहना बहुत आसान, बहुत आसान। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया में ट्रायल के लिए, आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए दिया है। ये हो नहीं सकता कि हम आजमाए ना जाएं। आजमाइश किसमें मुख्तलिफ है। कुछ लोग फलस्तीन में आजमाए जा रहे हैं डायरेक्ट, उनकी जान का नुकसान, उनका माल का नुकसान हो रहा है, खौफ उन पर है, भूख उन पर है, बीमारी और मुश्किलात उन पर है। कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आजमाए जा रहे हैं, उनके पास सब कुछ मौजूद है, खाना पीना, खौफ भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में पुरसुकून सोएंगे, हमें कोई बम की आवाज नहीं आएगी, कोई गोली, कोई मार्टर शेल, कोई फलाना फलाना, कुछ भी नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा। लेकिन हम भी आजमाए जा रहे हैं। हमारे दिलों की कैफियत क्या है, हमारी मदद की कैफियत क्या है, हमारे माल में से कितना हिस्सा निकल रहा है, हम कितने लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, ये हमसे भी पूछा जाएगा। आजमाइश सिर्फ उनकी नहीं, आजमाइश हमारी भी है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही है कि मुर्दा, हम मुर्दा नहीं है, हम शहीद नहीं है, हमारे लिए कफन दफन का ना सोचो, तुम अपनी खैर मनाओ, हम जिंदा है, यकीनन शहीद जिंदा रहा करता है, तुम अपनी खैर मनाओ। ये जो 57 इस्लाम अवाम है, हमेशा कहा जाता है कि हम क्या करें, ये हमारे हुक्मरान ही ऐसे नालायक कहा जा रहे, घुंघनियां मुंह में डाले बैठे हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रहे, मजम्मत के प्यारे प्यारे पोले पोले लफ्ज अदा कर रहे हैं, डरते डरते कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, दूसरे मुल्क नाराज ना हो जाए। फिर किस मुंह से मैं कहती हूँ कि मैं मुसलमान, किस मुंह से मैं कहती हूँ हम इस्लाम, किस मुंह से? सबसे बड़ी जो गलती हमारी ठहरी कि हमारे सरों पर ये नाम आए, कब और कैसे हुक्मरान बन गए। हमने क्या उस वक्त अपना 100% दिया इस बात को रोकने के लिए कि ऐसे नालायक हमारे हुक्मरान ना बने जिनमें हिम्मत और करेज की शदीद कमी हो। तो ग्राउंड रियलिटीज और हालात और मुल्कों की तरफ देखते रहें कि किस मुल्क का क्या ऑर्डर है, वो क्या चाहता है, और उसी को हमें फॉलो करना है। वो अपने बंदों के बारे में भी अगर कोई मुल्क ऑर्डर करे तो वो अपनी बेटियों को भी उनके पास छोड़ आए, उनकी कैद में डाल दे, तो अपने लोगों के लिए भी परवाह ना करे। अगर ऐसे बुज़दिल और ऐसे नालायक हुक्मरान
ان کو جب ہٹانے کا وقت آتا ہے، ان کو جب سلیکٹ کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت کیا ہم اپنا 100% دیتے ہیں اویئرنیس کے لیے؟ دیتے ہیں تو مطمئن ہو جائیے، نہیں دیتے تو سوچئے کہ یہ اس وقت کے غلط فیصلے اور اس وقت کی ہماری کوتاہی ہے تو آج ہمارے سامنے اتنا بڑا حادثہ بن کر کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہماری لیے آسانیوں کا فیصلہ کرے۔ آئیے فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا۔ یا اللہ رحم کیجیے اور معاف کر دیجیے، عافیت میں رکھیے گا، یا اللہ ناراض نہ ہوئیے گا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ کریے، یا اللہ ہمارے تھوڑے کیے کو بھی زیادہ کر کے قبول کر لیجیے گا۔ اللہ ہم آپ سے، اللہ ہمیں فلسطینی بھائیوں کے لیے پریشان ہیں، ہم ان کی مددگار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ذریعے بنا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پکڑ کے ہماری رہنمائی کر دیجیے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پریشانی اور مشکل میں ان کے لیے آسانی کر دیجیے، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت ان پر نازل کیجیے، سکینت نازل کیجیے، یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ القدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حامی اور ناصر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ فیل کو مکمل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔